بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم بھائی اور دوستو، آج کی اس ملاقات میں جو کہ کتاب التوحید کے سلسلے وار دروس میں سے آج کی یہ ملاقات، اس دروس کے سلسلے وار دروس کی یہ ملاقات، آج کی ملاقات، موضوع جو ہوگا ہمارا گفتگو کا وہ ہے باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، اس بات کا بیان کہ جس شخص نے درخت یا پتھر یا ان دونوں سے ملتی جلتی کوئی اور چیز ہو، ان چیزوں سے اگر کسی نے تبرک حاصل کیا، کسی سے تبرک حاصل کیا، اس کو بابرکت چیز سمجھی، ذریعہ برکت سمجھی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث روایت کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا اور اسی طرح کیا تم نے تیسرا جو ہے منات، ان پر تم نے غور کیا یا نہیں کیا؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، اگر دیکھا جائے لات کسے کہتے ہیں؟ اللات عربی میں، اس خاص طور پر اس آیت میں اللات سے مراد ہے ایک ایسا شخص جو کہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں ایک ایسا شخص جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قبر کو مزار بنا لیا۔ ایک نیک شخص، اور وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، للہ فی اللہ، کوئی اس کے بدلے میں کیا ہے اجرت پیسہ نہیں طلب کرتا، بس للہ فی اللہ جو ہے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب جب اس کی وفات ہو گئی تو زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے، استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ وفات پا گیا تھا، تو لوگوں نے جو ہے اس کو کیا ہے یعنی ایک بابرکت ہستی سمجھی، اور اس کے قبر جہاں پر دفن کیا گیا اس قبر کو کیا ہے لوگوں نے مزار بنا لیا۔ مزار سے مراد آتے جاتے رہتے اور قبر کی کیا ہے زیارت کرتے، اپنی باتیں کیا ہے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک چیز ہے، یعنی لات کا معنی۔ لات کا ایک دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک گھر تھا جو کہ بہت ہی بڑے پتھر کا تھا، پتھر کا گھر، اور اس پتھر پر کیا ہے نقش کیا گیا تھا۔ جس طرح عموماً جو ہے ہمارے علاقوں میں مزاریں ہوتی ہیں، ان کی دیواریں باہر سے اندر سے ایک الگ یعنی اسٹائل یا ایک الگ ڈھنگ کی کیا ہے بنائی جاتی ہیں، سمجھے نا، یعنی مزخرف ہوتی ہیں، اس پر کیا ہے نقش کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا ایک گھر تھا، لوگوں نے جو ہے اس کو کیا ہے یعنی سمجھ لیجئے زیارت کی جگہ بنا دی تھی، اور یہ طائف میں تھا، ایک قول یہ ہے، اور بھی دیگر اقوال ہیں اس سے مراد، یعنی اللات سے مراد۔ المہم اللات ایک ایسی چیز کہ لوگ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، اپنا معبود سمجھا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز آیت کریمہ میں ہے العزى، افرأیتم اللات والعزى،
کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ تم لات کی عبادت کرتے ہو اور عزا کی عبادت کرتے ہو؟ عزا سے مراد اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ اتنا تو ضرور ہے کہ زیادہ تر قول یہی ہے کہ عزا درخت ہے، اور یہ ایک ایسا درخت تھا جس کے اوپر کیا نام ہے کچھ بنا دیا گیا تھا، کچھ ڈال دیا گیا تھا، اور مکہ اور طائف کی کیا ہے درمیان تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان جو 70 یا 75 کلومیٹر ہے، تو مکہ اور طائف کے درمیان کے علاقے میں یہ درخت پایا جاتا تھا، اور قریش اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور تعظیم سے مراد جہاں پر درخت تھا اس جگہ کی کیا ہے زیارت کیا کرتے تھے، عبادت کی غرض سے، برکت کی نیت سے کہ ادھر زیارت کریں اور درخت کو چھو لیں یا درخت کا طواف کریں، یا اس کے بعد اس کے پاس جا کر کے ہم اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا باعث برکت ہے۔ تو رسول اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں فرمایا افرأیتم اللات والعزى، آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ومناة الثالثة الأخرى، اسی طرح ایک تیسری چیز، یہ تو دو چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز ہے لات، جو کہ پتھر، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں رہا ہو، المہم کیا ہے وہ پتھر تھا، یا جیسے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا جو کہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، وفات پا گیا، لوگ اس کی کیا پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی مزار، اس کی قبر کو مزار بنا لیا۔ المہم غیر اللہ کی چیز، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز تھی اللہ۔ دوسری چیز تھی العزا۔ اب اس کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ومناة الثالثة الأخرى، اسی طرح کیا تم نے منات پر غور نہیں کیا، جو کہ تیسری چیز ہے؟ یعنی منات ایک صنم، صنم سے مراد ایک مورتی تھی، ایک مورتی تھی، پرانی تھی، اور یہ بھی کیا ہے مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان کسی علاقے میں کیا ہے پائی جاتی تھی۔ اور منات یہ خزاعہ، اوس و خزرج کے بارے میں سنے ہوں گے، قبیلے اوس و خزرج جن کا تعلق مدینہ اور مدینہ کے اطراف سے ہوا کرتا تھا، یہ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، یہ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اسی مورتی اور اسی صنم کے پاس آ کر کے حج کا احرام کا اہتمام اور حج کے لیے تلبیہ کہا کرتے تھے، کیونکہ حج کے بارے میں جانتے ہیں کہ حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک پرانی جو ہے عبادت چلے آ رہی ہے پچھلے انبیاء کے زمانوں سے۔ تو جب یہ اوس و خزرج اور دیگر جو ہے قبائل عرب جو مدینہ منورہ کے اطراف میں ہیں ادھر سے مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرتے حج کی غرض سے، تو یہ جو مورتی منات صنم تھا اس کے پاس ضرور جاتے، اور ادھر ہی سے کیا ہے حج کے لیے احرام باندھتے یا تحلیل کا اہتمام، تحلیل سے مراد لبیک اللہم لبیک، ادھر ہی سے کیا ہے نیت کیا ہے شروع کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کیا تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منات کے پاس بھیجا تاکہ تم اسے جاؤ ختم کر دو، ڈھا ڈالو، اور اس کے آثار کو کیا ہے ختم کر دو۔ تو علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کیا ہے نافذ فرمایا۔ کہنا یہ تھا محترم حضرات کہ اس باب کا جو یعنی مسئلہ ہے، موضوع ہے، وہ یہ کہ جس شخص نے پتھر یا کسی درخت کی تعظیم کی، تبرک حاصل کیا، تعظیم کی، تبرک حاصل کیا، تو گویا کہ اس نے کیا ہے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی مذمت فرمائی قرآن مجید میں، اور فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے لات پر غور نہیں کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، عزا پر تم نے غور نہیں کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا تم نے منات پر جو کہ ایک تیسری چیز ہے جس کی عبادت کیا کرتے تھے عرب، کیا تم نے ان پر غور نہیں کیا کہ تم کس طرح جو ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور اللہ سے برکت حاصل کرنا، اللہ کی ذات سے دعا کرنا، یا جائز قسم کی جو راستے بتائے گئے ہیں یا پیاری پیاری جو عبادات ہمیں رہنمائی ملتی ہیں ان کی پابندی نہ کرتے ہوئے
تم ان سبوں کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اس پر کیا ہے غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، یہ ایک مذموم عمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری حدیث جس کا ذکر اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے فرمایا وہ یہ ہے، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے طرف نکلے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ غزوہ حنین اور یوم فتح مکہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے گنتی کیا ہوا کرتی وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو موضع شاہد ہے، موضع شاہد جو اپنا موضوع ہے وہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت واقد لیثی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں نکلے، اور فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ابھی کفر یعنی جو تھا، یعنی شرکیہ دین، وہ ہم سے کوئی بہت دور نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بہت ہی جلد، یعنی قریب ہی تھا، کہ تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ ہم نے کفر کو چھوڑ کر کیا ہے اسلام میں کیا ہے ہم داخل ہوئے تھے۔ یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں تھے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور جہاں تک کفر کا معاملہ ہے ابھی جلد ہی ہم نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کیا ہے قبول کیا تھا۔ آگے فرمایا راوی حدیث نے، اور مشرکوں کا ایک درخت تھا، بیری کا درخت، جیسے کہ آیا سدرہ کا لفظ، بیری کا درخت، یعکفون عندها، یہ مشرکین اس بیری کے درخت کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، یعنی ادھر جاتے، جس طرح آج جو ہے کوئی بندہ کسی قبر کی زیارت کے لیے جائے، زیارت کرے قبر کی، قبرستان کی، ٹھیک ہے، لیکن اس قبر کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، خاص اہتمام کرتا ہے، خاص اعمال کرتا ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے زیادہ تر کیا غلط اعمال، ادھر ہی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے گا، ادھر ہی بیٹھ کر سجدہ کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ تو یہی معاملہ سمجھ لیجئے مشرکین کا تھا کہ ایک بیری کا درخت تھا، اور مشرکین اس کے پاس جا کر کے یعکفون یعنی اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اسی طرح مشرکین اس بیری کے درخت پر اپنے ہتھیار، چاہے وہ تلوار ہو کوئی اور چیز ہو، اپنے ہتھیار کو اس بیری کے درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے، اور لٹکانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ برکت حاصل ہو، برکت ملے، تاکہ برکت حاصل ہو، برکت ملے۔ ہمارا جو ہتھیار ہے مثال کے طور پر، ادھر لٹکانے سے اس سے شاید یعنی اس ہتھیار میں مضبوطی آ جائے گی جب کسی سے لڑیں گے وغیرہ وغیرہ، ان کی فکر، ان کی سوچ تھی، تو وہ اپنا اسلحہ ادھر لٹکا دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک بیری کا درخت دیکھا۔ یہ بات تو ہمیں یاد تھی کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے کفر کر کے اسلام داخل ہوئے، اور مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتے، اسے مزار بنا کر رکھا تھا، اپنے اسلحے کو اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ یہ بات بالکل تازی تازی تھی ہمارے ذہن میں، ہم بھولے نہیں تھے اس چیز کو۔ تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ گزر رہے تھے غزوہ حنین، تو ایک بیری کے درخت سے ہمارا گزر ہوا۔ فرماتے ہیں فقلنا، تو ہم صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز متعین کر دیں جس پر ہم اپنے اسلحے کو لٹکایا کریں برکت کی غرض سے، کما لهم ذات انواط، جس طرح ان کے لیے ایک درخت ہے جس درخت پر وہ اسلحے کو لٹکاتے ہیں، اس درخت کو، بیری کے درخت کو کیا ہے بطور مزار کیا ہے انہوں نے کیا ہے بنا کر کے رکھا ہے۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ کوئی یعنی عام لوگ ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔
یعنی اگر صحابہ کرام سے یہ چیز مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ شرکیہ عمل ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس کی مذمت آگے بیان فرمائی، اس سے منع فرمایا، تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ جو عام لوگ ہیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے بہت ہی دور ہیں، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، مزید ہمیں کیا ہے، اس کی شدید کیا ہے، فکر ہونی چاہیے توحید کی، کہ کس طرح ہم اپنے توحید کو بچائیں، کس طرح ہم اپنے توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اس کو بالکل ہلکے میں انسان نہ لے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، یہ ہے وہ ہے، بالکل انسان کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے، بلکہ برابر اس کے اندر یہ ڈر اور خوف پایا جانا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل سے میری جو توحید ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، جس طرح یہ مشرکین مکہ نے ایک درخت کو متعین کر لیا ہے جس پر اپنے اسلحے کو لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے، اور یہ کب کہا، جب ایک دوسرے بیری کے درخت سے گزر ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا درخت کیا ہے متعین کر دے، آپ بھی بتا دیجئے تاکہ ہم بھی ادھر اپنا اسلحہ لٹکایا کریں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، پہلا جواب اللہ کے رسول کا کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ کس چیز میں بڑی ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کی ذات بڑی ہے، قدرت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، ملکیت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو ادھر گویا کہ ایک شرکی عمل کے بارے میں، یعنی ایک یہ نہیں کہیں گے کہ جان بوجھ کے صحابہ کرام نے کہا، بلکہ لا علمی کی بنا پر جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول سے اپیل کی، انہوں نے کیا نہیں ہے بھی بلکہ ایک اپیل کی، لیکن اللہ کے رسول نے اس شرک اور اس مذموم عمل کی تردید ابتدا ہی سے کی، وہ یہ اللہ اکبر، یعنی ایک شرک کی نیت ہو رہی ہے، اس کی درخواست اپیل آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اسلحہ کو اچھا بنانا چاہتے ہو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اس کو صحیح کرنے کا، مضبوط کرنے کے جو ذرائع اس کو کرو۔ اسلحہ کو اس لیے مضبوط کرنا چاہتے ہو تاکہ جو ہے جنگ میں تم کو جو ہے غلبہ حاصل ہو، تو تم اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کیا ہے ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے، اور جنگ کے معاملے میں، لڑائی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا ہے، تمہیں کیا ہے، کامیابی دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے موقع پر اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا السنن، یقیناً یہ پچھلے اقواموں کے یہی راستے تھے، یہی طریقے تھے، یعنی پچھلی اقوام جو گزری ہیں، جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے عذاب میں گرفت کیا، جو راستہ تم بتا رہے ہو یہی ان کا بھی کیا ہے، راستہ تھا۔ آگے فرمائے اللہ کے رسول نے قل، تم نے ایک ایسی بات کہی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول نے قسم کھائی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اہل علم جو خیر خواہ ہیں امت کو، کہ ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ شرعی مسئلے مسائل بتاتے وقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ایک شرعی مسئلے کے بیان کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی بہت ہی یعنی سنگین معاملہ آ جائے اور اس مسئلے کا حل شرعی طور بتانا ہو، تو اس موقع پر اللہ کی قسم کھانے میں کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر قسم کھائی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ اکبر، تم نے جو کہا اور جس راستے پر چلنا چاہتے ہو، ارادہ تم کر رہے ہو، اپیل کر رہے ہو، یہی ان کے راستے تھے جو پچھلی اقوام گزری ہیں۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے نبی اللہ موسیٰ سے؟
اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، اس کی اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک الہ، یعنی زمین پر، اوپر تو ایک الہ ہے مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن زمین پر بھی تو ایک معبود، ایک الہ ہمارے لیے کیا ہے مقرر کر دے اے موسیٰ۔ موسیٰ سے اپیل کی ان کے قوم میں، کما لہم آلہہ، جس طرح ہمارے علاوہ دوسروں کے پاس زمین پر کیا ہے آلہہ ہیں، معبود ہیں۔ یعنی غور کریے، صحابہ کرام نے، نیٹ ورک کا پرابلم میرے طرف سے کہ آپ لوگوں کی طرف سے؟ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے، کچھ نوٹیفیکیشن۔ ٹھیک ہے شیخ، آواز جا رہی برابر؟ جی جی برابر آ رہی جی، کلیئر۔ تو فرمایا رسول اللہ یعنی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کیا اپیل کی کہ جیسے ان کے لیے برکت کا ایک درخت ہے، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی ایک برکت کا درخت متعین کر دے۔ تو دیکھیے مشابہت، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے تو وہی بات کہی جو بات بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ اے موسیٰ اجعل لنا الہا، آپ ہمارے لیے ایک الہ، ایک معبود متعین مقرر کر دیں، یعنی اس زمین پر، اوپر تو ہم ان کو مانتے ہیں لیکن زمین پر بھی متعین کر دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسے ہمارے غیروں کے پاس کیا ہے اس دنیا میں اور زمین پر کیا ہے آلہہ اور معبود کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جواب دی، قال انکم قوم تجہلون، یقیناً کیا ہے تم جہالت کا کام کرتے ہو، جہالت کا کام اور جہالت کی جو ہے باتیں تم کیا ہے کر رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے آیت تلاوت فرمائی، اس لیے کہ تم نے تو وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی، اور جب موسیٰ سے کہا گیا کہ تم، موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ انکم قوم تجہلون، تم جہالت کر رہے ہو، جہالت کا کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ تو گویا کہ تم نے جو مجھ سے اپیل کی یہ بھی وہی اپیل تھی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کی، اور موسیٰ نے کیا ہے اس کی مذمت بیان کی، اس سے کیا اپنے قوم کو روکا۔ اسی پر اللہ کے رسول نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور اسی سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کا عین ممکن ہے اور خدشہ ہے کہ تم پچھلی اقواموں کے راستوں پر، ان کے منہج پر کیا ہے چلنے لگو گے۔ پچھلی اقوام کے راستے اور ان کا منہج کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، دوسروں سے برکت حاصل کرتے، تبرک کا معاملہ تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ یا درخت ہوگا، یا کوئی پتھر ہوگا، یا کوئی مردہ ہستی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سبوں سے تبرک حاصل کرنا، تبرک یعنی کہ عبادت کرنا، ان کو پکارنا، بلکہ صرف تبرک حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور مجھے یقین ہے، اللہ رسول مجھے اس بات کا خدشہ ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ یا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلی اقواموں کے راستوں پر کیا ہے چل بسو گے۔ اور یقیناً اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خدشہ تھا اور اپنی امت کے بارے میں یہ جو ڈر تھا کہ کہیں میری امت پچھلی اقواموں کے راستے پر نہ چلے، وہی کیا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علاقوں میں، محلوں میں کیا ہے بہت سارے مسلم بستیوں میں کیا ہے پایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قسم کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، اور اسی طرح اس قسم کی جو کتابیں ہیں، اس موضوع سے متعلق کتابیں ہیں، ہمارا جو ہے زیادہ زور اس قسم کی جو ہے موضوع پر کیا ہے ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے امت کی اصلاح ہو، اور کہیں پر بھی توحید کے منافی کوئی بھی عمل ہو، فوری طور پر بے باکی کے ساتھ کیا ہے اس کی تردید ہو، اس کا انکار کرنا ہو، جس طرح ادھر پایا گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، کچھ دیر بعد جو ان کو سمجھایا جائے گا، ابھی تو ان کا اسلام تازہ ہے، بلکہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید اور ان کی اپیل کی کیا ہے مذمت فرمائی، اور ان کو بتایا کہ تم جس کا مطالبہ کر رہے ہو یہ تو وہی مطالبہ ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کیا، موسیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور میں بھی اس کی تردید کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں پچھلی اقوام کے راستوں پر کیا ہے نہ چل بسو۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا موضوع رہا کہ تبرک حاصل کرنا کسی درخت
کسی پتھر یا کسی اور چیز سے، یہ سب بھی کیا ہے شرک میں داخل ہے. اس سے بھی ہمیں کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے بچا کر کیا ہے رکھنا ہے. میرے خیال سے بات واضح ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، اگر موقع لگا تو اگلی ملاقات میں، اور وہ یہ ہے تبرک سے متعلق چند باتیں رہ جاتی ہیں. یعنی بعض تبرک حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں جو کہ جائز ہیں شریعت میں، جن کی اجازت ہے، شریعت نے جس کا اقرار کیا ہے. ایک مثال لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بابرکت ہے، اور صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے ان کے پانی کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے. یعنی بعض دفعہ یعنی یہ سارے مسئلے مسائل اگر نہ بتائے جائیں تو دوسرے کو جب ہم روکتے ہیں کہ تبرک کسی سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت حاصل کی جائے تو اعتراض کرتا ہے، صحابہ نے تو ایسے کیا، فلاں نے تو ایسے کیا، ہم جو حجر اسود کو چھوتے ہیں یہ تبرک. تو یہ ساری چیزیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ تو انشاءاللہ کیا ہے اس پر کیا ہے کوشش کریں گے، گفتگو کیا ہے اگلی ملاقات میں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.